السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا جو رمضان کے مسائل کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، آج اس میں ہماری دوسری قسط ہے۔ مسئلہ نمبر 2، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہی رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دونوں طرح کی حدیث ہیں، اور آسمان سے بنیاد بھی جنت ہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کے حوالے سے ہے۔ اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوسری چیز یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب عام آدمی جب یہ سنے گا تو یہ کہے گا کہ جنت کا دروازہ اب کھلا ہے، کوئی بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی اگر اس مہینے کے اندر کوئی کافر بھی مرتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو کافر ہے اس کے لیے ابدی جہنم ہے، جو کفر پر مرے گا اس کے لیے جنت کبھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ جنت جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دینے سے یہ مراد ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت بے شمار انسانوں کو معاف فرماتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام منبر سے اتر رہے تھے تو آپ نے آمین 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 کہا، تو صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے دعا کی، یعنی بددعا کی کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، یعنی اتنا مغفرت والا مہینہ ہے لیکن پھر بھی وہ اتنا بدبخت ہے کہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو دیکھیں رمضان کے مہینے کے اندر اللہ بے شمار انسانوں کو معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر انسان جتنے بھی زیادہ نیک اعمال کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور اسی طرح اپنے گناہوں کے حوالے سے انسان کو مغفرت طلب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، تاکہ انسان اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروا سکے۔ اور اسی طرح کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ سارے شیاطین قید نہیں کیے جاتے، ان میں سے جو سرکش قسم کے باغی قسم کے قید کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیاطین یعنی کہ ابلیس وہ بھی قید ہو جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس نے جو وعدہ لیا ہے وہ اللہ رب العزت سے تا قیامت تک انسانوں کو بہکانے کا، گمراہ کرنے کا لیا ہے۔ تو اس لیے وہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن جو ہے وہ قید نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ آزاد ہے اور وہ اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اور انسانوں کے اندر بھی خیر اور شر ہوتی ہے۔ جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو شیطان نے کروایا، تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں اگر شیطان قید ہے تو یہ لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے، لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو انسان اور جنات کے اندر بھی شر کا مادہ ہے، وہ شر کا مادہ جو ہے وہ انسان اور جنات کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور ابلیس میں نے بتایا کہ ابلیس جو ہے وہ قید نہیں ہوتا ہے، باقی جو جنات ہوتے ہیں سرکش قسم کے ان کو قید کیا جاتا ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 3 ہے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ صحیح مسلم سے حدیث لائے ہیں، عطا فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے، یعنی رمضان کے اندر عمرہ کرنا حج کے جتنا ثواب ملتا ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 4 ہے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ روزہ قیامت والے دن روزہ دار کے لیے سفارش کرے گا۔ مسند احمد اور طبرانی کے اندر یہ حدیث آئی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روک کے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکا ہے، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی روزے اور قرآن دونوں کی سفارش اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ مسئلہ نمبر 5 روزے کا اجر بے حساب ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے، میں اسی کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز فحش گوئی نہ کرے، نہ بےہودہ کلامی کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو قیامت کے دن اللہ کو مشک کی بو سے بھی زیادہ پسند ہوگی۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا، اول جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ثانیاً جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا، یعنی روزہ جو ہے اس کا بے حساب اللہ رب العزت اجر دے گا۔ مسئلہ نمبر 6، روزے داروں کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزر سکتا۔ آج یہاں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے اللہ رب العزت نے پھر موقع دیا تو